واپس مکہ مکرمہ آتی ہیں اور دوسرے حجاج کرام کو اٹھاتی ہیں، اس لیے بسوں کے لیے کافی انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ مکتب کی ذمہ داری ہے کہ ہر حاجی کو مینا پہنچائے۔ 9 ذی الحجہ کی صبح کو مینا سے عرفات روانہ ہونے کے لیے بدنظمی کا مظاہرہ دیکھنے میں آتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو دھکے دے کر پہلے بس میں سوار ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس دھکم پیل میں کچھ زخمی بھی ہو جاتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ آرگنائزر کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے انتہائی نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں۔ بہتر ہے کہ بزرگ اور خواتین کو پہلے بس میں بیٹھنے کا موقع دیں۔ یہ بسیں حجاج کو عرفات چھوڑ کر واپس آتی ہیں۔ رش کی وجہ سے ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے اور بسوں کے آنے میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے خیموں میں بیٹھ کر بسوں کا انتظار کریں اور گروپ آرگنائزر کی ہدایت پر عمل کریں۔ عرفات سے مزدلفہ اور مزدلفہ سے مینا جانے کے لیے ٹرانسپورٹ کا حصول خاصا مشکل ہوتا ہے۔ بس ملنے میں دشواری ہو اور آپ میں ہمت ہو تو پیدل ہی چل پڑیں، اس طرح آپ بسوں سے پہلے ہی پہنچ سکتے ہیں۔ مدینہ منورہ سے واپسی۔ جو حجاج کرام حج سے پہلے مدینہ منورہ جائیں گے وہ واپس مکہ مکرمہ آئیں گے اور ان کی پاکستان کے لیے واپسی مکہ مکرمہ سے جدہ کے لیے ہوگی۔ جو حجاج کرام حج کے بعد مدینہ منورہ جائیں گے وہ پاکستان واپسی کے لیے مدینہ منورہ سے جدہ یا مدینہ ایئرپورٹ جائیں گے۔ مدینہ منورہ سے جدہ جانے والے حجاج تقریباً 18 گھنٹے پہلے روانہ ہوں گے۔ مدینہ منورہ سے واپسی کا شیڈول گروپ آرگنائزر ہی آپ کو بتائے گا۔ مدینہ منورہ سے جدہ آنے والے حجاج کرام تاخیر سے پہنچنے کے سبب اپنی فلائٹ سے بھی رہ سکتے ہیں، اس لیے بسوں میں بیٹھنے کے لیے وقت کی پابندی لازمی ہے۔ بس میں گنجائش سے زیادہ سامان ہونے کی صورت میں علیحدہ ٹرانسپورٹ کرائے پر لی جاتی ہے، جس کا کرایہ حجاج کرام کو مشترکہ طور پر ادا کرنا پڑتا ہے۔ بہبود کے انتظامات۔ وزارت مذہبی امور حکومت پاکستان سعودی عرب میں پاکستانی عازمین حج کی سہولت کے لیے بہبود کے مختلف مراکز قائم کرتی ہے۔ مرکزی دفتر پاکستان ہاؤس مکہ مکرمہ میں قائم کیا جاتا ہے، جبکہ مدینہ منورہ میں 2 پاکستان ہاؤس ہیں جن میں بہبود کے دفاتر دن رات کام کرتے ہیں۔ پاکستان ہاؤس کے علاوہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں سیکٹر دفاتر اور ڈسپنسریاں قائم کی گئی ہیں۔ بہبود کے دفاتر کے چند شعبے یہ ہیں۔ شعبہ گمشدگی۔ اگر آپ کا سامان یا ٹکٹ گم ہو جائے یا آپ راستہ بھول جائیں تو یہ شعبہ آپ کی رہنمائی کرے گا۔ شعبہ امراض و اموات۔ بیمار اور فوت ہونے والے حجاج کرام کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے اس شعبے سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ شعبہ شکایات۔ رہائش یا کسی بھی سلسلے میں کوئی شکایت ہو تو اس شعبے کے پاس درج کروائیں۔ یہ شعبہ آپ کی شکایت کے ازالے کی کوشش کرے گا۔ حج میڈیکل مشن۔ سعودی عرب میں قیام کے دوران حجاج کرام کو طبی سہولیات پہنچانے کے لیے پاکستان سے حج میڈیکل مشن بھیجا جاتا ہے۔ میڈیکل مشن کے تحت جدہ ایئرپورٹ کے علاوہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے مختلف علاقوں میں ڈسپنسریاں قائم کی جاتی ہیں۔ مرکزی اسپتال پاکستان ہاؤس میں قائم کیا جاتا ہے۔ کسی ایمرجنسی کی صورت میں پاکستان حج میڈیکل مشن کی قریبی ڈسپنسری سے ایمبولینس طلب کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں پاکستان ہاؤس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ حکومت پاکستان حج میڈیکل مشن کے ساتھ بہتر کوالٹی کی دوائیاں پاکستانی ڈسپنسریوں کے لیے سعودی عرب بھیجتی ہے، لیکن ہمارے بعض حجاج کرام میڈیکل مشن کی ڈسپنسری سے خاص برانڈ کی دوائی طلب کرتے ہیں جن کی فراہمی ممکن نہیں ہوتی۔ اس لیے عازمین حج سے گزارش ہے کہ اگر وہ خاص برانڈ کی دوائی استعمال کر رہے ہوں تو ضرورت کے مطابق اپنے ساتھ وہ دوائی رکھ لیں۔ دوائی کے ساتھ ڈاکٹری نسخہ بھی رکھ لیں اور حاجی کیمپ کے ڈاکٹر سے نسخے کی تصدیق کرا کے پلاسٹک کے ٹرانسپیرنٹ لفافے میں ڈال کر سیل بند کرا لیں۔ حفظان صحت۔ سعودی عرب میں قیام کے دوران حجاج کرام ہر مرحلے پر اپنی صحت اور اپنی جان کی حفاظت کا خیال رکھیں۔ آپ کے کسی ساتھی کو فوری طبی امداد کی ضرورت ہو اسے فوری طور پر قریب ترین اسپتال یا ڈسپنسری میں پہنچائیں اور پاکستان حج مشن کو بھی مطلع کریں۔ سادہ اور متوازن غذا کا استعمال رکھیں۔ بہت ٹھنڈا پانی استعمال نہ کریں۔ ذرا سی بے احتیاطی میں آپ بیمار ہو سکتے ہیں اور اس طرح عبادت میں خلل پڑتا ہے۔ اپنی رہائش کے کمرے، باتھ روم اور باورچی خانے کو صاف رکھیں۔ خواتین کپڑے وغیرہ دھونے کے بعد باتھ رومز ضرور صاف کر دیں۔
حج کے ایام میں عبادت کے ساتھ آرام ضروری ہے تاکہ تھکاوٹ کے باعث حج کے ارکان کی ادائیگی میں مشکل نہ ہو۔ بعض حجاج کرام حج کے دوران مینا عرفات میں اوپر کا احرام اتار کر باہر دھوپ میں پھرتے ہیں، جس سے ہیٹ سٹروک کا خطرہ ہوتا ہے۔ اپنے سینے اور کندھوں کو احرام سے ڈھانپ کر رکھیں۔ حج کے 5 دنوں کے دوران ہلکی پھلکی غذا استعمال کریں تاکہ ٹوائلٹ جانے کی حاجت زیادہ نہ ہو۔ حرم شریف اور مسجد نبوی میں داخلے کے لیے بجلی کی سیڑھیاں بھی لگی ہوئی ہیں، آپ احتیاط سے ان پر پاؤں رکھیں۔ خاص طور سے احرام کی حالت میں بجلی کی سیڑھیوں پر چڑھتے وقت احرام کو سنبھال لیں، ایسا نہ ہو کہ احرام سیڑھیوں میں پھنس جائے اور آپ گر کر زخمی ہو جائیں۔ ٹیلی فون اور موبائل فون کا استعمال۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں مختلف مقامات پر مقامی اور انٹرنیشنل فون بوتھ لگے ہوئے ہیں۔ اس کے کال چارجز موبائل فون کے چارجز سے زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے مناسب ہوگا کہ آپ اپنا موبائل سیٹ ساتھ لے جائیں اور سم وہاں سے خرید کر اپنے موبائل میں ڈال لیں۔ پاکستان فون کرنے کے لیے پہلے پاکستان کا کوڈ 0092، پھر اپنے شہر کا کوڈ 0 کے بغیر ملائیے، پھر اپنے مطلوبہ نمبر ملائیں۔ مثلا اسلام آباد فون کرنا ہو تو پہلے 0092، پھر 51، پھر مطلوبہ نمبر ملائیں۔ مکہ مکرمہ اور جدہ کا کوڈ 02 اور مدینہ منورہ کا کوڈ 04 ہے۔ معزز عازمین حج، امید ہے کہ آپ نے انتظامی امور کے بارے میں ضروری باتیں ذہن نشین کر لی ہوں گی۔ اگر آپ مزید معلومات لینا چاہیں تو اپنے قریبی حاجی کیمپ سے رجوع کریں، اور بہتر ہوگا کہ آپ حاجی کیمپوں پہ ہونے والے تربیتی پروگراموں میں بھرپور شرکت کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ بے شک تمام تعریفیں اور نعمتیں تیرے لیے ہیں اور ملک بھی، تیرا کوئی شریک نہیں۔ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے اور زندگی میں ایک مرتبہ ہر آزاد، ذی ہوش، بالغ اور صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے۔ حج ہر مسلمان کی تمنا اور زندگی کا بلند ترین نصب العین ہے۔ حج کی 3 اقسام ہیں: حج افراد، حج قران اور حج تمتع۔ حج افراد اس طریقے کو کہتے ہیں جس میں عازم حج احرام باندھتے وقت صرف حج کی نیت کرے۔ اس دوران عازم حج عمرہ نہیں کر سکتا بلکہ صرف حج ہی ادا کرتا ہے۔ حج قران وہ طریقہ ہے جس میں عازم حج میقات یا میقات سے پہلے عمرہ اور حج کا ایک ساتھ احرام باندھے اور عمرے اور حج کے ایک ساتھ نیت کر کے نہ احرام کھولے نہ بال کٹوائے اور پھر اسی احرام میں مناسک حج ادا کرے۔ حج تمتع وہ طریقہ ہے جس میں حج کے مہینے میں میقات یا میقات سے پہلے احرام باندھ کر عمرے کی نیت کی جائے اور عمرہ ادا کرنے کے بعد بال کٹوا کر احرام کھول دیا جائے، پھر 8 ذی الحجہ کو یا پہلے حج کا احرام باندھ کر حج کی نیت کرے۔ پاکستانی عازمین حج کی اکثریت حج تمتع کی نیت کرتی ہے۔ حج تمتع کرنے والے عازم حج کو مکہ مکرمہ پہنچ کر سب سے پہلے عمرہ ادا کرنا ہوتا ہے، جس کے لیے احرام میقات یا اس سے پہلے باندھا جاتا ہے۔ حج تمتع ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ احرام باندھنے کا طریقہ: احرام باندھنے سے پہلے بال اور ناخن وغیرہ کٹوا لیں اور غسل کر لیں۔ اگر حاجی کیمپ یا ایئرپورٹ سے احرام باندھنا ہو تو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں، صرف وضو کر لیں۔ احرام باندھتے وقت 2 انسلی چادریں ننگے بدن پر اس طرح باندھیے کہ ایک چادر تہبند یا لنگی کی طرح نیچے باندھ لیجیے جبکہ دوسری اوپر کے جسم پر اوڑھ لیں، اور پاؤں میں ہوائی چپل یا ایسا کوئی جوتا جس سے پاؤں کی اٹھی ہوئی ہڈی ننگی رہے پہنیے۔ ضروری کاغذات اور رقم کے لیے ایک پیٹی یعنی بیلٹ تہبند کے اوپر باندھ لیجیے۔ خواتین روزمرہ کا لباس ہی پہنیں، جبکہ صرف سر پر زنانہ احرام کا رومال باندھ لیں کہ چہرہ ننگا ہو لیکن بال ڈھک جائیں، یا پھر چہرے کا نقاب اس طرح ہو کہ چہرے پر چادر نہ لگے۔
باقی لباس اور جسم کو ڈھانپنے کے لیے عبا یا برقع استعمال کریں۔ خواتین کے لیے جوتے کے کھلے ہونے کی پابندی نہیں ہے۔ احرام کا لباس مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت نفل احرام ادا کیجیے۔ ان نوافل کی ادائیگی کے دوران سر ڈھکا رہے۔ سلام پھیرنے کے فوراً بعد مرد اپنے سر سے چادر اتار لیں۔ سر سے چادر اتارنے کے بعد عمرے کی نیت کریں، لیکن دونوں کندھے ڈھکے رہیں اور سر کو ننگا رکھیں۔ یاد رکھیں کہ دایاں کندھا صرف طواف کے وقت ننگا کیا جاتا ہے۔ خواتین سر ڈھانپ کر رکھیں۔ اے اللہ، میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ عمرے کی نیت اگر عربی میں آتی ہے تو ٹھیک، ورنہ کسی زبان میں بھی کی جا سکتی ہے۔ نیت کرنے کے بعد 3 بار تلبیہ پڑھیں، مرد اونچی آواز میں جبکہ خواتین آہستہ پڑھیں۔ اب آپ احرام کی حالت میں آ گئے ہیں اور احرام کی پابندیاں آپ پر لازم ہو گئی ہیں۔ احرام کی حالت میں یہ باتیں حرام ہیں: خوشبو لگانا، مرد کو سلے ہوئے لباس کا پہننا، ناخن کاٹنا، حجامت بنوانا یا کوئی بال توڑنا، شکار کرنا، ازدواجی تعلقات استوار کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، فحش گفتگو کرنا، درخت یا گھاس کاٹنا، جانور کو ایذا پہنچانا، مرد کو سر اور چہرہ ڈھانپنا۔